الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم يا عزيز سامعين کرام حاضرین جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اس کی عظمت و جلالت کو بیان کرنے کے بعد آخری رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما کثیرا سامعین میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وہ وصیت ہے جو اولین و آخرین تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو اور تمام صلحاء و افاضل نے اپنی قوموں کو کیا ہے، اس لیے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار تقوی اختیار کرنے پر ہے۔ جس نے تقوی اختیار کیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے تقوی سے روگردانی کی، تقوی کو چھوڑ دیا، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام و نامراد ہوا۔ سامعین، آج کا جو دور ہے یہ فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ ہر طرف سے فتنے، اضطرابات موجیں مار رہی ہیں، اور ایسی حالت میں لوگ مختلف قسم کے فرقوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں، پارٹیوں میں اور نسبتوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر شخص کا یہی دعویٰ ہے
ہر شخص یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ حق پر میں ہی ہوں، میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب باطل پر ہیں، میں صحیح ہوں، میرے علاوہ دوسرے لوگ غلط۔ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِ فَرِحُونَ، ہر جماعت، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں وہ خوش ہے، اسی میں مگن ہے، اسی میں مست ہے۔ ہر آدمی یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ حق ہمارے پاس ہے، لیکن کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کئی لوگ کسی مسئلے میں حق کا دعویٰ کریں کہ حق میرے پاس ہے، میں حق پر ہوں، اور دوسرا بھی یہی دعویٰ کرے کہ حق پر میں ہوں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں حق پر ہوں؟ اسی لیے ایک مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ الحق واحد لا يتعدد، حق جو ہے ایک ہی ہے، ایسا نہیں کہ حق کئی چیز ہو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک چیز حلال بھی ہو حرام بھی ہو، ایک چیز جائز بھی ہو اور ناجائز بھی ہو، حق بھی ہو اور باطل بھی ہو۔ اس لیے حق ایک ہی ہے، حق متعدد نہیں ہے، اگرچہ دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم اس حق کو جانیں کہ وہ حق کون سی چیز ہے، حق کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے۔ اس لیے کہ جو حق پر ہوگا وہی کامیاب ہے، جنت میں وہی شخص جائے گا جو حق پر ہے۔ ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، لیکن صراط مستقیم کو تلاشنا بھی چاہیے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم راہ حق اور صراط مستقیم کے متلاشی ہوں، اسے ہم تلاش کریں، اس کی علامتوں کو ہم اسے پہچانیں، اس کی علامتوں کو ڈھونڈیں۔ اس لیے کہ اگرچہ دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں، سب کے پاس حق نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک مسئلہ بہت معروف اصولی مسئلہ ہے، کہتے ہیں کل مجتہد مصیب، ہر اجتہاد کرنے والا حق پر ہے۔ جو بھی مجتہد ہے، اجتہاد سے اگر کوئی بات وہ کہتا ہے تو اسے درست مانا جائے گا، اسے مصیب مانا جائے گا، درستگی تک پہنچنے والا مانا جائے گا۔ یہ قاعدہ بہت ذکر کیا جاتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ہر مجتہد، ہر اجتہاد کرنے والا حق پر ہو۔ اور اس قاعدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد الحاکم فاصاب فله اجران واذا اجتہد فاخطأ فله اجر، کہ اگر کوئی حاکم، کوئی عالم، کوئی قاضی، کوئی مفتی کسی مسئلے میں اجتہاد کرے، قرآن و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر کے اس مسئلے میں حق تک پہنچنا چاہے، کوشش کرے، اجتہاد کی جو شرطیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں، ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے حق کو جاننا چاہتا ہے، اس نے دلائل کی روشنی میں جو رائے اختیار کی، اگر اس رائے میں وہ حق تک پہنچ گیا، اس رائے میں وہ درستگی تک پہنچ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ أَجْران، اس کے لیے
دوہرا اجر ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ اور اگر کسی نے کوشش کی، اجتہاد کیا، حق تک پہنچنے کے لیے اس نے دلائل پر غور و فکر کیا، اس کے بعد جس نتیجے تک پہنچا وہ نتیجہ غلطی کر گیا اس نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلہ اجر، یعنی فلہ اجر واحد، اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجتہد غلطی بھی کرتا ہے، اجتہاد کرنے سے لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم کوئی بات کہہ دے تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی درستگی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے۔ ایک تو اس نے کوشش کی، اخلاص کے ساتھ، اتقان کے ساتھ، حق کو جاننے کے لیے اس نے دلائل کو دیکھا، اس پر غور و فکر کیا، تو ایک تو اسے کوشش کرنے کا، اجتہاد کرنے کا ثواب ملا، اور دوسرا حق تک پہنچنے کا ثواب۔ لیکن جس نے غلطی کی اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کہ اس کے لیے بھی 1 اجر ہے، اس لیے کہ وہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ حق تک پہنچنے کے لیے اس نے کوشش کی، تو اس کوشش کا اسے ثواب ملے گا، لیکن اسے مصیب نہیں کہا جائے گا، اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بھی حق پر ہے، بلکہ کہا جائے گا غلط، اور غلطی کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہہ رہے ہیں کہ حاکم قاضی غلطی کر سکتا ہے، اسے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی فتویٰ دے، کوئی مسئلہ بیان کرے اور اس میں وہ غلطی کر جائے، اور غلطی کا پتہ آپ کو کیسے چلے گا؟ کسی نص کے خلاف وہ فتویٰ دے دیا، کسی حدیث کے خلاف فتویٰ دے دیا، وہ حدیث اس کے سامنے موجود نہیں تھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اختیار نہ کریں، لیکن جس نے فتویٰ دیا ہے ہم اسے غلط بھی نہ کہیں، اسے برا بھلا نہ کہیں، ہم جو ہے اسے برا بھلا نہ کہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی 1 اجر رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے قول کو اختیار نہیں کرنا ہے، لیکن اس قول کی بنیاد پر اسے غلط کہنا، اسے ملامت کرنا، اس کی شان میں گستاخی کرنا، یہ غلط ہے، لیکن حق کو اختیار کیا جائے گا اور باطل کو، غلط کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ تو معلوم ہے کہ یہ قاعدہ کل مجتہد مصیب، کہتے ہیں بعض لوگ سبھی حق پر ہیں، سب صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح ہے، تمام ائمہ حق پر ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز بیک وقت، ایک ہی وقت میں، ایک ہی شخص کے بارے میں غلط بھی ہو، صحیح بھی ہو، حرام بھی ہو، حلال بھی ہو، جائز بھی ہو، ناجائز بھی ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں حق کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں اپنی امت کے لیے بیان کر دی ہیں، جس کے ذریعے سے آپ حق کو پہچان سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افترقت اليہود على 71 فرقہ وافترقت النصارى على 72 فرقہ وستفترق امتی على 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ قیل من هم یا رسول اللہ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ یہ حدیث قابل حجت ہے، حسن کے درجے تک، بعض لوگوں نے اسے صحیح لغیری بھی کہا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے بارے میں ہمیں خبر دی، اور اپنی امت کے بارے میں، امت محمدیہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ کہا پچھلی امتوں میں سے اگر ہم یہودیوں کو دیکھیں
تو وہ لوگ مختلف فرقوں میں، مختلف جماعتوں میں بٹ گئے تھے، 71 فرقوں میں وہ بٹ گئے، اور نصارہ مسیحی 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ اسی طریقے سے میری یہ امت یہ بھی مختلف فرقوں میں بٹے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں میری امت بٹ جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی فرماتے ہیں وحی سے فرماتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آپ کی پیشن گوئی صادق آئے گی، اور آئی۔ لوگ مختلف قسموں میں، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی النار، 73 فرقے میں جو ہماری امت بٹے گی، یہ تمام کے تمام لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے، الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ تمام فرقے یہ جہنم میں جائیں گے، یا جہنم کی دھمکی ان کے لیے ہے، سوائے ایک فرقے کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کی علامت بتا دیجیے، کیسے ہم پتہ پائیں کہ وہ جماعت، وہ طائفہ منصورہ، وہ نجات پانے والی جماعت، وہ حق پر قائم رہنے والی جماعت کون سی ہے، وہ اس کی کیا نشانی ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل میرے طریقے کے مطابق اور میرے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس حدیث میں جو ٹکڑا ہے کلھا فی النار، کلھا فی النار الا واحدہ، کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے۔ کیا اس ٹکڑے کو بنیاد بنا کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جماعت کے لوگ، فلاں فرقے کے لوگ کافر ہیں؟ اب غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر نہیں کہا، آپ نہیں فرمایا کلہم کفار، آپ نہیں فرمایا کہ تمام لوگ کافر ہو گئے، آپ نے فرمایا تمام لوگ جہنم میں جائیں گے، یا تمام لوگوں کو جہنم کی دھمکی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو مسلمانوں میں، مؤمنین میں جو لوگ گنہگار ہیں، جن کو عصات اور عاصی گنہگار کہا جاتا ہے، جو گنہگار ہیں وہ جنت میں ضرور جائیں گے اگر ایمان ہے، اگر شرک سے وہ محفوظ ہیں تو جنت میں ضرور جائیں گے وہ، چاہے وہ انہیں دخول اولی حاصل ہو جائے، یعنی بغیر جہنم میں جائے ہوئے مباشرتاً دخول اولی ان کو مل جائے، جنت میں چلے جائیں، یا یہ کہ اپنے گناہوں کے مطابق، اپنی خطاؤں کے مطابق اللہ تبارک و تعالی انہیں پہلے جہنم میں ڈالے، پھر اس کے بعد ان کے ایمان کی بدولت انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی النار، تمام لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس میں دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے ایسا عقیدہ اختیار کیا جو کفر تک لے جانے والا ہے، کافر ہو گئے، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور مؤمنین میں سے جنہوں نے گناہ کیا، غلط کام کیا، شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا، دین میں بدعتوں کو ایجاد کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انہیں جہنم میں داخل کرے اور سزا دینے کے بعد پھر جنت میں داخل کرے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انہیں بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلھا فی النار کہا، یعنی جو کافر ہوں گے ان میں سے، اگر کسی کا عقیدہ ایسا ہے جو کفر تک لے جانے والا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دینا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، شرک میں مبتلا ہو جانا، اگر ایسے اعمال ہیں تو وہ کافر ہے، اور کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی بدعتی ہے، غلط کام کرنے والا ہے، تو وہ بھی جہنم کا مستحق ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، لیکن چونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، اسے بخش دے اور جنت نصیب فرما دے۔ تو کلھا فی النار سے، کلھا فی النار الا واحدہ سے استدلال کرتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے علاوہ سب کافر ہیں۔ یہاں پر اس حدیث میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانی بتلا دی کہ صحابہ کرام کا جو عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس کا عمل ہے وہ کامیاب ہے، وہی طائفہ منصورہ ہے، اسی کے لیے کامیابی ہے، وہی صراط مستقیم پر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اس کی اور بتلائی دوسری حدیث میں، فرمایا لا تزال طائفة من امتی على الحق ظاہرین لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ، کہ اس کامیاب جماعت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک وہ جماعت باقی رہے گی۔ علی الحق ظاہرین، حق پر وہ غالب رہیں گے، ان کے دشمن انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، انہیں دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ ایسا نہیں کہ وہ جماعت بعد میں آئے گی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک پائی جائے گی وہ جماعت۔ اس میں ایک طرح سے مومنین کے لیے خوشی کی چیز ہے، یہ کفار کبھی مومنین کو ختم نہیں کر سکتے، حق کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا ہے، حق ہمیشہ باقی رہے گا، غالب رہے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پائی جائے گی اور قیامت تک رہے گی، ایسا نہیں کہ بعد میں کوئی فرقہ وجود میں آئے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سلفیت، اہل حدیثیت یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی اسلام میں نئی جماعت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک بلکہ قیامت تک قائم رہنے والی جماعت ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی بیان کی، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کی فہم کے مطابق سمجھتے ہیں۔ الالتزام بکتاب اللہ و سنت رسولی علی فہم السلف، سلف صالحین کی فہم کے مطابق وہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو جو طائفہ منصورہ ہے، جو صراط مستقیم پر ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی آیتوں کو سلف صالحین کی فہم کے مطابق سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو بھی عمل کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ان کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے کہ آیا یہ چیز قرآن و حدیث میں کہیں ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے کہ نہیں، ہمارے اسلاف نے اس پر عمل کیا ہے کہ نہیں۔ اس لیے سفیان ابن سعید الثوری معروف محدث اور بڑے فقیہ کوفہ کے گزرے ہیں، انہوں نے کہا ان استطعت الا تحک رأسک الا باثر ففعل، اگر تمہیں اپنا سر کھجلانا ہو تو سر بھی کسی اثر سے کھجلاؤ، سر بھی کسی حدیث سے کھجلاؤ، یعنی اگر معمولی سے معمولی کام کرنا ہے اگر آپ کو
تو آپ یہ دیکھیں کہ حدیث میں اس عمل کرنے کا طریقہ کیا بیان کیا ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کس طریقے سے کیا ہے. کیا کوئی اثر ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے جو ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ عمل کس طرح سے کیا جائے؟ یعنی معمولی چیز اگر سر کھجلانا ہو یہ مبالغے کے طور پر، اور سنت اور اثر کی تعظیم کے لیے بیان کر رہے ہیں. کوئی بھی کام اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ حدیث کے مطابق کیجئے، قرآن و سنت کے مطابق کیجئے، اسی میں کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلف کے منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے اپنے شاگرد میمونی کو کہا ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، کہ میں تمہیں کسی بھی مسئلے میں بات کرنے سے خبردار کرتا ہوں جس مسئلے میں تمہارے پاس کوئی امام نہ ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. کسی بھی مسئلے میں اگر تم اپنی زبان کھولو، کوئی بھی فتویٰ دو، کوئی بھی مسئلہ بیان کرو، کسی کو بھی حق کی طرف رہنمائی کرو تو دلیل کے ساتھ کرو. تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے، تمہارے پاس امام ہونا چاہیے، تمہارے پاس قرآن و سنت کی کوئی آیت، کوئی حدیث ہونی چاہیے. تو ہمیں اپنی زندگی کا یہ منہج بنانا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کریں، جو کچھ بھی ہم کہیں، سنت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق کریں. اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. عباد اللہ، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما کثیرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.